من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بے شک سنا اللہ نے قول ان گستاخوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے حالانکہ ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، نیز قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق بھی لکھ لیا جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کے ایک قبیلہ بنو قینقاع کے پاس اپنا خط دے کر بھیجا، جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، نماز اور زکوٰۃ کے متعلق تاکید کی گئی تھی، اور یہ بھی تحریر تھا کہ ان یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں، یعنی صدقہ وغیرہ دیا کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیا کریں، اور نیکی کے کاموں میں اپنی دولت خرچ کریں، اسلام کے لیے اپنی دولت خرچ کریں. تو یہ الفاظ جو تھے ان یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں، ان میں ایک یہودی تھا فخاص بن عاص. اس نے مذاق اڑاتے ہوئے معاذ اللہ کہا کہ اللہ مفلس و نادار ہے، اس لیے ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے. تو یہ بات اس نے ازراہ تمسخر اور تکبر کر دی. حلیم الطبع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل، نرم مزاج، دھیمے لہجے کے مالک شخص تھے، متحمل مزاج تھے، بڑی برداشت والی طبیعت تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. لیکن جب یہ بدتمیزی سنی تو آپ نے اس شخص کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دی. اور یہ غیرت ایمانی ہوتی ہے. یہاں پہ خاموشی یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہاں پر اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہی اخلاق ہے، اور خاموشی اختیار کرنا یہ بد اخلاقی اور بے غیرتی اور بے شرمی ہے. ہمیں اخلاق، جب کوئی ہماری ذات کو برا بھلا کہے ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں. جب کوئی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بارے بات کرے تو ہمیں کہتے ہیں نہیں، اخلاق سے کام لینا چاہیے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. انسانیت بھی کوئی چیز ہے. تو اخلاقیات کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا اور فرمایا اگر ہمارے تمہارے درمیان امن کا معاہدہ نہ ہو چکا ہوتا تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا. تمہاری اس جرت پہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مفلس غریب ہو گیا ہے، ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے. تو اس نے، وہ یہودی جو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی
اور کہا جی انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، اور اپنے الفاظ سے مکر گیا، کہتے جی میں نے تو یہ کہے ہی نہیں الفاظ، مجھے خواہ مخواہ تھپڑ جڑ دیا گیا ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 محبوب یہ اب مکر رہے نا، اللہ نے سنا ہے اس کا قول جو اس نے کہا ہے، جو اس نے بات کی ہے وہ اللہ تعالیٰ علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے سنی ہے اس کی بات، لہذا صدیق اکبر حق بجانے میں اور یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ تو انبیاء کے قاتل لوگ ہیں، انبیاء کو ناحق انہوں نے شہید کیا ہے، پہلے ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل والوں نے کتنے انبیاء کو ناحق شہید کیا ہے، تو ان کے ان اعمال کا بدلہ ان کو قیامت کے دن دیا جائے گا، اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہی کچھ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے بنتے رہے ہو، اب اس کو کاٹو جو اپنے ہاتھوں سے بویا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی جس کو جو بھی عذاب، عقاب، عتاب ہوگا وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا، اپنے ان ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوگا، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوگا، اور اس کو ود پروف ہر چیز دکھا کے، پڑھا کے، ثابت کر کے تو پھر کہا جائے گا کہ اب یہ جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ یہ ہے، نہیں یہ آپ قبول کریں خوشی سے، کیونکہ آپ نے خود، آپ کے پاس دو چوائس تھی نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ دو راستے ہم نے بڑے واضح بتائے تھے، یا یہ راستہ چن لیجئے یا یہ راستہ چن لیجئے، اگر یہ چنیں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، یہ راستہ چنیں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ بڑے واضح انداز کے ساتھ تبیانا لکل شیء کی شانوں والی کتاب دے کے حضور رسالت مآب علیہ السلام کو بھیجا، بڑی وضاحت کے ساتھ ہر چیز آپ کو بتا دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے ایک راستہ چنا، اور اس راستے کا جو انجام تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ اب جو راستہ آپ نے چنا اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ اس کو بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے سایہ لطف و کرم میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔